اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی یعنی اپنے تمام معاملات میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آیات قرآن کریم اور فرمائشات محمد و آل محمد علیہ السلام اس بات پر تاکید کرتی ہیں کہ تقوی کی صفت یعنی اپنے معاملات میں اللہ کا لحاظ رکھنا۔ عرض کیا کہ آیات قرآن کریم اور فرمائشات محمد و آل محمد علیہ السلام کی تاکید اس بات پر ہے کہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنا، بات کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، کوئی کام کرتے وقت، یہ تمام نیکیوں کی، بھلائیوں کی چابی ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ہم لوگ زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم کرنے لگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ضرور اس کام کو کر دیں، لیکن ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی پیارا، کوئی ایسا بندہ جو ہمارے لیے اہم ہے، اہمیت رکھتا ہے، وہ بیچ میں آ کے کہتا ہے کہ میری خاطر نہ کرو، تو اس بندے کی اہمیت کی وجہ سے، اس بندے سے محبت کی وجہ سے، اس سے تعلق کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کرتے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا جی او تے اسی تے اے کام کرو اسے، لیکن انہاں دیاں عورتاں ساڈے بوئے تے آ گئی، تو ان عورتوں کا لحاظ کر کے ہم نے پھر وہ کام نہیں کیا۔ لحاظ، تو یہی لحاظ جب انسان اللہ کا کرنے لگے اپنے کاموں میں، اسے تقوی کہتے ہیں کہ میں نے کر دینا تھا، مجھے بڑا فائدہ مل رہا تھا، مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، میں نے نہیں چھوڑنا تھا، لیکن اللہ کا لحاظ کر کے میں رک گیا۔ اسے کہتے ہیں تقوی، اور جس کے اندر ہو اسے کہتے ہیں متقی۔ متقی یہ نہیں ہوتا جو بڑا نمازی ہو تو بڑی تسبیحیں پڑھتا ہو، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں اللہ کا لحاظ رکھتا ہو، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ کر کے پھر تسبیح پڑھ کے بخشی جاتا ہے، آرام کھا کے تو پھر فلانا کام کر کے تو بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ بے ایمان ہوتے ہیں، چاہے نمازی بھی کیوں نہ ہو، چاہے زیارتیں کرتے ہو، چاہے حجیں کرتے ہو، چاہے جو مرضی کرتے ہو، معاملات۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تاکید فرمائی کہ اگر کسی کا دین دیکھنا ہے
تو اس کی نمازوں سے اور اس کے روزوں سے اور اس کے لمبے سجدوں سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ ممکن ہے ان کاموں کی اسے عادت پڑ گئی ہو، اور اگر نہ کرے تو اس کو پریشانی ہوتی، ٹینشن ہوتی ہے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بری فلم دیکھ رہے ہیں تو دوستوں سے کہتے ہیں تھوڑی دیر پاز کرنا، میں نماز پڑھ کے آیا۔ اس کو ٹینشن ہوتی ہے نہ پڑھے، لیکن اس کی نماز اسے برائی سے روکتی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے معاشرے میں۔ تو توجہ فرمائیں، رک جانا اور لحاظ کرنا اللہ کا، برے کام سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ جس کے اندر ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ اور قرآن کی خوشخبریاں، اہل بیت اطہار نے جو خوشخبریاں دی ہیں وہ ان کے لیے۔ قرآن نے فرمایا جنت کے طلبگار ہو، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اپنے اعمال کی، نیک اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اہل بیت اطہار سے سوال کریں آپ کا شیعہ کون ہے، تو آپ کو ان کی روایات میں مثال کے طور پہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ملیں گے، اے جابر، کیا وہ شخص جو خود کو شیعہ کہتا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ وہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو؟ جابر، اللہ کی قسم، جس میں تقوی نہ ہو اور جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو، اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہوتا۔ تو آپ اہمیت دیکھیں تقوی کی۔ لہٰذا جمعہ کے خطبات کے بارے میں تاکید کی گئی، پہلے خطبے میں بھی دوسرے خطبے میں بھی تقوی کی تاکید اور نصیحت کی جائے۔ امام علی علیہ السلام سے منقول یہ الفاظ ہیں کہ جب بات کو شروع فرماتے تھے، اپنے خطبے کو، اپنی گفتگو کو، تو فرمایا کرتے تھے اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ کون ہے علی؟ امام المتقین، متقین کا امام۔ اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ عربی زبان میں وصیت صرف مرنے والے کی نہیں ہوتی، نصیحت کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ونفسی، اور خود اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک قرآن کی آیت میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے یہ۔ اللہ تعالی امت اسلام سے، یعنی ان لوگوں سے خطاب کر کے جو اس کے رسول، آخری رسول کا کلمہ پڑھ چکے، فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگ امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ نہ، اس لیے کہ تمہارے ذمے اہم ترین کام لگایا گیا، تم اس کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہو اللہ کی طرف سے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانوں کے لیے۔ للناس یعنی انسان، باقی انسانوں کے بارے میں تمہیں ایک ذمہ داری دے کر اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تسبیح پڑھنا، 1.25 لاکھ نکالنا گھر بیٹھ کر، وظیفے کرنا، نمازیں پڑھنا آسان ہے، کسی کو برائی سے روکنا مشکل ہے۔ چند دنوں کے بعد ماہ محرم الحرام شروع ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کا مہینہ۔ آپ جس بھی مولانا صاحب کو، ذاکر صاحب کو سن رہے ہو، اس سے ایک خواہش کا اظہار کریں کہ ہمیں غریب کی محنت نہ سنا، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خطبے سنا۔ غریب کی محنت سمجھتے ہیں؟ لوگوں نے اپنے جھوٹ کا نام غریب کی محنت رکھا ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو میں بتانے لگا ہوں وہ کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ غریب کی اپنی محنت ہے۔ تو غریب کی محنت کی جگہ مطالبہ عوام کو چاہیے۔ امام حسین کے ایام میں علیہ السلام، تو امام حسین علیہ السلام کے اپنے بھی تو خطبے ہیں، مدینہ سے لے کر مکہ، اور پھر خاص طور پہ مکہ، جب مکہ سے نکلے ہیں عراق جانے کے لیے، کوفہ جانے کے لیے، اور کربلا میں وہ واقعہ پیش آیا، بہت سارے خطبات موجود ہیں۔ جس کو آپ سننے جائیں، اگر وہ بتا رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بتا رہا ہو تو اس سے کہیں کہ ہمیں کچھ امام حسین علیہ السلام کے خطبات بھی سنیں۔ کیوں گئے امام حسین علیہ السلام کربلا؟ کیوں اتنی بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا؟ جو ڈیوٹی اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، اور امام تو سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس آیت کے لفظ اور امام حسین علیہ السلام کے ایک خطبے کے لفظ بالکل آپس میں ایک جیسے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں گھروں سے بیٹھنے سے منع کر دیا گیا، کہا ہے نکلو۔ خروج کیا کرنے کے لیے نکلو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا امر کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے تم یہ کام کرتے۔ تو معروف ارشاد ہے اور خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کوئی تکبر کی وجہ سے، کوئی دکھاوا کرنے کے لیے، کوئی فساد کرنے کے لیے، کوئی ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ وہ تہمتیں جو لگنی تھی امام پر، پہلے ان کا جواب دے دیا، ان میں سے کچھ میرا مقصد نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں، خرج تو خروج کیا ہے، وہی لفظ ہے جو اس آیت میں 110 نمبر آل عمران کی، انما صرف خرج تو میں نے خروج کیا ہے، میں نکلا ہوں اپنے جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نیکی کا حکم دوں، وانہی عن المنکر، اور نہیں کروں منکر سے، برائی سے روکوں۔
وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں سیرت پر چلوں اپنے جد رسول اللہ کی اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی۔ یہ امام نے خلاصہ بتایا ہے اپنے کربلا کے قیام کا، اپنے خروج کا، یزید کی بیعت قبول نہ کرنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور جملہ امام کا ہی، جو مکہ سے جب نکلے اور عراق کی طرف سفر کا آغاز کیا تو کچھ عرصے کے بعد کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبریں امام کو ملنا شروع ہوئی۔ جناب مسلم ابن عقیل کی مظلومانہ شہادت کی خبر امام کو ملی تو یہ جملہ امام کی پاکیزہ زبان سے نکلتا تھا۔ غور فرمائیں، تلخ ترین حقیقت۔ فرمایا کہ یہ جو تم اپنے ساتھیوں کو کہ یہ تم خبر سن رہے ہو، لوگوں نے مسلم سے بیعت کر کے توڑ دی ہے، اسے تنہا چھوڑ دیا، مجھے خط لکھ کے بلایا ہے اور اب بدل گئے ہیں۔ بدلے نہیں ہیں، تھے ہی ایسے، صرف حالات جب سخت ہوئے تو حقیقت سامنے نکل کے آ گئی۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، دنیا کمائیں۔ والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہوتا ہے، چکھتے۔ جب دین میٹھا لگے تو ٹھیک ہے، کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، کوئی کڑواہٹ نہ ہو دین میں، ان کی ناپسند کی چیز، جو کام وہ نہیں کرنا چاہتے وہ نہ ہو، ایسا دین بتایا جائے تو یہ دین کرتے۔ لفظ استعمال کیا لائقن، لائق کہتے جب کوئی زبان سے کوئی چیز چکھتا ہے، سب چکھتے ہیں، کبھی کبھی کوئی چیز چکھی کہا کہ بڑی مزیدار اور دیو، ٹھیک ہے، اور کبھی چکھتے ہی کہا توبہ توبہ لے جاؤ۔ امام فرما رہے اصل میں یہ دنیا کے غلام ہیں، دین کو چکھتے۔ یحوطونہ ما درت معایشہم، یہ دین کے چکر لگاتے ہیں، دین کے قریب رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی رہے، جب تک ان کی دنیا کو خطرہ نہ ہو، دین کی وجہ سے کوئی مشکل نہ پڑ رہی ہو ان پر، یہ بڑا دین کرتے۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب خالص اور ناخالص کو جدا کرنے کے لیے انہیں آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو دیندار قلیل رہ جاتے، دیندار قلیل رہ جاتے۔ خطبے ہیں امیر المومنین کے کہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، جو ان کو دین کا کام لگتا ہے ابھی آخرت وہ کرتے جا رہے ہیں۔ کب تک کرتے؟ جب تک وہ کام ان کے دنیاوی مفادات سے ٹکر نہ کھائے۔ امام فرماتے ہیں اگر ان کی نماز بھی ان کے دنیاوی مفاد سے ٹکر کھا جائے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس لیے نہیں کرتے چونکہ وہاں پھر جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے،
وہاں دوسروں کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا نہیں کرتے۔ نمازیں پڑھنے سے کس نے ناراض ہونا ہے؟ پڑھتے رہتے۔ دین کی پوری اور مکمل تصویر۔ لہذا امام حسین جب نکلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، جب مکہ سے نکلے تھے زیادہ لوگ تھے، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، کسی کو کوئی بہانہ یاد آیا، کسی کو کوئی بہانہ یاد، چھوڑ کے چلے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، دینداری کا، حقیقی دینداری کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان دین کی خاطر مشکل برداشت کر، ورنہ ہر ایک نے اپنی پسند کا، بغیر ٹینشن کا جنت میں جانے والا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر کے رکھا ہوتا ہے، باقی وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اپنے اور بندے ڈھونڈ لا، ساتھ نہیں ہو۔ دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تکرار اور تاکید کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی یعنی تمام معاملات میں اس کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ رکھنا ہے۔ دو بنیادی نکتے ہیں جو اس دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا، شہید امت کانفرنس کل یعنی 13 جون کو مینار پاکستان لاہور میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ائمہ اہل بیت کے کئی ارشاد ایسے کہ جن میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں صبح بیدار ہو کہ اسے مسلمانوں کی مشکلات کی پرواہ نہ ہو، فکر نہ ہو، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ چونکہ اسلام اگر حقیقت میں وجود میں ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے دوسرے مسلمانوں سے، اور اگر یہ کنیکشن، یہ احساس نہیں ہے تمہارے اندر تو تم پھر وہ اصل مسلمان نہیں ہو۔ ائمہ اہل بیت کی روایات میں یہ آیا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن، تمہارا بھائی کسی مشکل میں ہو اور تمہارے پاس وہ طاقت اور وہ وسائل نہ ہو کہ تم اس کی مشکل کو حل کر سکو، تو پھر کم سے کم تم سے توقع ہے کہ اس کی تکلیف کا احساس، تم بھی غمگین ہو جاؤ، اور اگر تم غمگین بھی نہیں ہوتے تو پھر تمہارے اندر ایمان نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، المومن تو بس بھائی بھائی تکلیف میں ہو، دوسرے بھائی کو احساس بھی نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ خطرناک ہے۔ تو یہ کل کی جو کانفرنس ہے یہ ان شہداء کی یاد میں ہے جنہوں نے آج کے زمانے میں جو کربلا کے بارے میں ہم سنتے ہیں اسے کر کے دکھایا، اپنے حق پر ڈٹے ہوئے آج کی دنیا کی طاقتور ترین فوج کے سامنے، بدترین بدماشوں کے سامنے ڈٹے ہوئے۔ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں دنیا ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف کھڑے، یورپ، امریکہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ کون ہیں؟ حسین حسین کرنے والے۔ آگے حسین کا مہینہ آ رہا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ اپنے اس امام مظلوم سے بھی تجدید بیعت ہے، عمل سے بتانے کے لیے کہ ہم نکلنے والوں میں سے، گھر بیٹھنے والوں میں نہیں۔ جس قدر زیادہ شمولیت ہوگی اور شرکت ہوگی، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا بڑا سمندر ہوگا عوام کا،
پھر دشمن کی سوچ پر بھی اسی طرح کا اثر ہو. توجہ فرما رہے. کربلا کا دردناک واقعہ کیوں پیش آیا؟ نہیں نکلے لوگ. اگر بہت زیادہ تعداد میں نکل آتے شاید جنگ بھی نہ ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.